آج 23 محرم الحرام منگل کے دن سب کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، پھر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم کی 23 تاریخ اور منگل کے دن اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ایک ایسا آزمودہ، ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، شام کو وظیفہ پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ منگل کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنے وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم فرما دیتا ہے۔ تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو آج رب کریم کے یہ 2 صفاتی ناموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ اللہ کریم کے ایسے 2 صفاتی نام ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور یہ نام بھی بہت خاص نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے لاڈلے نام ہیں۔ اگر کوئی فقیر پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی حال میں بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آپ کے مقدر عروج پر چلے جائیں گے، آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا کسی صورت میں محروم نہیں ہو سکتا۔ قرض دار ہے، قرض سے مکمل خلاصی مل جائے گی، قرض سے ایسے نجات مل جائے گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جہاں پر جس وقت موقع مل جائے، آپ کے پاس آج کا پورا دن موجود ہے۔ کسی بھی نماز کے وقت، کسی نماز کے بعد، کسی نماز سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کرانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا آج وقت ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ اب وظیفہ سب سے پہلے اپنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ نماز والا درود شریف سب سے بہتر ہے، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے نماز والا درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج جس کی جو پریشانی ہے، جو حاجت ہے، جو ضرورت، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے، آپ ارجنٹ پیسے چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو اپنے بینک بیلنس میں اضافہ چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، آپ کاروبار کی رکاوٹیں، بندشوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے ہاں رزق میں برکت نہیں رہتی، کاروبار میں ہر روز نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، آپ کاروبار میں ترقی اور کاروبار میں اضافے کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ روزگار چاہتے ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لو۔ اچھی نوکری چاہتے ہیں کہ کہیں اچھی نوکری مل جائے، گزارا نہیں ہو رہا تو آپ اچھی نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جو چاہتا ہے کہ میرا پروموشن ہو جائے، میری ترقی ہو جائے، تو اس وظیفے کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی بھی عطا فرما دے گا۔ ایسے اگر کوئی نرینہ اولاد چاہتا ہے، اولاد کا خواہش مند ہے، تو اس کے لیے وظیفے کو پڑھ لے۔ ایسے ہی اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آپس میں گھروں میں بے اتفاقی ہے،
گھروں میں ہمیشہ بچوں کے سامنے لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے، تو آپس میں صلح صفائی کے لیے، بے پناہ محبت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ الغرض جیسے جو آپ کی ضرورت حاجت اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ اس وظیفے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنا یہ تصور بنا لے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم پڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات، آپ اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوئی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے دنیا آخرت بنائی، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری فرما دے، اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کہ اللہ آپ کو روزگار نہیں دے گا، آپ کو نوکری نہیں دے گا، آپ کی شادی نہیں کرے گا؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو کرا کر دیکھیں۔ یا کریموں کے اندر اللہ رب العزت سے سفارش کرانی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرانی ہے۔ اب آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاح یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور تصور جو میں نے بتایا ہے کہ گویا میں اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بگڑے ہوئے تمام کام اور تمام حاجات کے لیے سفارش کروا رہا ہوں۔ اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نے ایک تسبیح یا فتاح یا کریم کی پڑھ لی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 41 دفعہ یعنی 41 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ محرم کے مہینے میں مالا مال ہو جانا چاہتا ہے، اللہ کے مہینے میں اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کو سرے سے ختم کروانا چاہتا ہے، تو 23 محرم الحرام منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی کیا ہے، جس بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اسے کامیاب فرما دیا۔ جب آپ یا حی یا قیوم کو 41 بار 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی پیاری سورت، لالی سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے ہاں بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ بچیوں کے رشتوں نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، رب العالمین کے سامنے آج یہ سورت پڑھ کر، یہ وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ کر دیکھو، رو رو کر دعا مانگ کر دیکھو، اللہ رب العزت کی ذات ضرور آپ کو کامیاب فرما دے گی۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی غلطیاں کرتے ہیں، جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آج کا عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جو شخص بھی اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، رب العالمین اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، اس کی تقدیر اور نصیب کے ستارے چمک اٹھیں گے۔ آج آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، آپ نے تصور میں سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الکوثر کے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر سچی توبہ مانگ کر اپنی تمام حاجتیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیوں کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو تمام مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔